شین عین بے الف اور نون سے بنا ہے۔ یہ حروف کیا ہیں؟ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غنیۃ الطالبین میں فرماتے ہیں کہ شعبان کا جو شین ہے اس سے جو مراد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ شین سے جو مراد ہے وہ ہے شرف، یعنی بزرگی والا۔ اب یہاں پہ جو شعبان کا جو لفظ ہے جس میں شین، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ جس کا مطلب شرف یعنی بزرگی ہے، اب لفظ شعبان کے معنی دیکھیں کہ شین سے شرف یعنی بزرگی، عین سے علو یعنی بلندی، بے سے مراد بر یعنی احسان، الف سے مراد الفت یعنی محبت، نون سے مراد نور، شین عین بے الف اور نون، یہ 5 حروفوں سے مل کر لفظ بنتا ہے شعبان۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس ماہ شعبان میں یہ چاہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اخلاص کی برکت سے اس کو بزرگی عطا کر دیتا ہے۔ ایک نعمت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس شعبان کے وسیلے سے اس شب میں وہ عطا کی کہ اسے اپنا قرب عطا کر دیا۔ اب اگر ہم چاہیں سورہ اخلاص کو ماہ شعبان میں پڑھیں تو ہم شعبان کی کسی بھی شب کو پڑھ سکتے ہیں، اور جو شخص ماہ شعبان میں ایک تسبیح سورہ اخلاص بسم اللہ کے ساتھ پڑھتا ہے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اب ماہ شعبان گزر گیا ہے، گزر رہا ہے، اور اگر ہم چاہیں کہ شعبان کی شب میں ہم اس پورے ماہ شعبان کی برکتوں کو سمیٹ لیں تو ہم سورہ اخلاص 1001 مرتبہ صرف اگر ماہ شعبان میں پڑھ لی جائے نا تو اس کو وہ نعمت عطا ہو جاتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں عین کی، یعنی شعبان لفظ کے اندر جو حروف عین استعمال ہوا ہے کہ جس کے بارے میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ علو سے ہے یعنی بلندی سے ہے۔ اگر کوئی شخص روحانیت کی دنیا میں کوئی بلند مقام عطا کرنا چاہتا ہے، کوئی دنیاوی مقاصد میں اپنا مقام عطا کرنا چاہتا ہے، کوئی بلندی عطا کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ کسی چیز کی اس کو کوئی خواہش ہو، چاہے وہ دنیاوی ہو، چاہے وہ دینی ہو، چاہے وہ آخرت کی ہو، چاہے وہ عقبہ ہو، وہ کوئی بھی خواہش ہو، وہ اس کو پوری کرنے کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ نعت علی اس شب میں پڑھے۔ اب نعت علی کو اگر ہم لیتے ہیں تو یہ ایک دعا ہے، اور نعت علی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نعت علی کے جو شروع کا جو اشعار ہے، یعنی کہ نعت علی مظہر العجائب، کہ پکار اس بلند شان والی کو، اس بلند شان والے کو جو مظہر عجائبات کا۔ اب کوئی شخص بلند مقام عطا کرنا چاہتا ہے تو وہ اس شب پکارے، اور وہ کس کی ذات ہے؟ وہ رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ یعنی کہ اس شب کے اندر اگر نعت علی 110 مرتبہ پڑھی جائے اور اسی مقاصد کے لیے پڑھی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں بلند مقام عطا کر دیتا ہے۔ اگر کسی دنیاوی حاجت کے لیے پڑھتا ہے، کاروبار میں ترقی کے لیے پڑھتا ہے، اپنے کسی ایسے مقصد کے لیے پڑھتا ہے جو کام اس کا رکا ہوا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس کو وہ مقام عطا کر دیتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں بے پر، یعنی بر، احسان، حل جزاء الاحسان الا احسان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر احسان کا بدلہ احسان سے دیتا ہے، یعنی احسان بھلائی۔ اور اگر کوئی شخص احسان کو جاننا چاہتا ہے،
بھلائی کو پانا چاہتا ہے، بھلائی کا کام کرنا چاہتا ہے، کوئی نیک کام کرنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی غیب سے مدد کرتا ہے. لیکن اس کے لیے وہ کون سی صورت ہے کہ جس میں بھلائی کا حکم دیا گیا ہے، وہ کون سی صورت ہے کہ جس میں ان نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو بھلائی کرنے سے تمہیں ملتی ہیں. تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہم اگر نصف شعبان میں سورہ محمد 3 مرتبہ پڑھ لیں نصف شعبان کو، تو اس سورہ محمد پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا ہوتی ہے. یعنی کہ اس کا کام، اس کا من، اس کا دل، اس کا کام بھلائی میں لگتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھلائی کی طرف لے کے جاتا ہے اور اس کو برائیوں سے روک دیتا ہے، اس کو بے حیائی سے روک دیتا ہے اور اس کو اپنی طرف توجہ کر کے اس کو اپنی طرف بلا لیتا ہے. تو جو شخص ماہ شعبان میں سورہ محمد اللہ تبارک سرفراز کر دیتا ہے، یہ نعمت اللہ تبارک تعالیٰ سے عطا کر دیتا ہے، جس کے بارے میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے الفت. اب یہ الفت سے مراد کیا ہے؟ محبت کس کی؟ کہ جس کو یہ اس ماہ شعبان میں وہ نعمتیں عطا کی ہیں کہ جس نعمتوں کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا، اور اس نعمتوں کو پانے والے ایک ہی ذات جو حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، کہ جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے. یعنی کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس امتوں کے دلوں میں، ہمارے دل میں اگر کوئی شخص چاہے کہ سیدنا شیخ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس کو عطا ہو، اور محبت ہے تو اس محبت میں دن بدن اضافہ ہو، یہ محبت اپنے پائے تکمیل تک پہنچے، یعنی کہ یہ محبت آپ کو حضور کی کچہری تک لے جائے. یعنی کہ جس سے محبت کی جاتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ محبت کرنے والا پہنچ جاتا ہے اپنے اصل منزل کی جانب. تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ محبت کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان بیان کی ہے، اپنے محبوب کی تعریف بیان کی ہے، تو وہ ہے سورہ والضحیٰ. اگر کوئی شخص ماہ شعبان میں سورہ والضحیٰ 7 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، صرف 7 بار پڑھ لیتا ہے، تو اس کے دل میں وہ بیج بو دیا جاتا ہے جو محبت یعنی الفت کا ہوتا ہے اپنے نبی سے. اپنے نبی کی محبت اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دیتا ہے. اب ہم آتے ہیں نون، جس کے بارے میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نون سے مراد نور ہے. اب یہ نور کیا ہے؟ نور وہی ہے کہ جس نور نے کہا تھا کہ شعبان میرا مہینہ ہے. یہ نور وہی ہے کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے. اب ہم اس نور کی تجلیوں کو اپنے اندر جذب کرنا چاہیں، اب ہم اس نور کی روشنی سے اپنے آپ کو منور کرنا چاہیں، اب ہم اس نور سے اپنے من کو روشن کرنا چاہیں، اب ہم اس نور سے ہدایت کو پانا چاہیں، اس نور سے ہم روحانیت کے اس سفر پہ جانا چاہیں کہ جس سفر پہ اولیاء کرام نے اپنی پوری زندگیاں صرف کر دی. تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سورہ نور نصف شعبان میں یعنی کہ شب برات میں اگر کوئی شخص 11 مرتبہ سورہ نور پڑھ لیتا ہے تو اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ نور سے منور کر دیتا ہے. یہ تھا ماہ شعبان اور اس سے منسوب وہ خاص اعمال کہ جو اس ماہ شعبان سے منسوب ہے.